ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں لاہور سے ریسیو ہوا ہے، اور یہ ہمارا لاہور سے پہلا سوال ہے جو ہمارے پروگرام میں پوچھا گیا ہے۔ ناظم الدین جان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی باپ کے فرائض اولین میں شامل ہوتا ہے۔ اچھی تعلیم و تربیت ہی بیٹیوں کا اصل زیور ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے بھی اپنی بیٹیوں پر اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر دی، لیکن دنیاوی رسموں کو نبھانے کے لیے بیٹی کے جہیز کے لیے ڈھیروں روپیہ قرض لے لیا۔ اب یہ قرض گلے کا طوق بن گیا ہے۔ ایسا کوئی عمل، کوئی وظیفہ یا دعا بتائیں جس سے نہ صرف قرض کی ادائیگی آسان ہو جائے بلکہ یہ قرض مکمل طور پر ادا ہو جائے۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا معاشرتی روگ ہے، بے شک، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لعنت ہے۔ ڈاوری از اے کرس۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بہت سارے گھر جو ہیں وہ اس سے نہ صرف متاثر ہوتے ہیں بلکہ بعض کا اجڑ جاتے ہیں، سچ فرمایا۔ اور بہت سارے حقوق تلفیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جو جہیز کے طلبگار ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، یا کل ہماری بھی پوتیاں دوتیاں ہوں گی، اور بھانجی ہیں، بھتیجی ہیں بہت ساری، اگر وہ بھی اسی طرح جہیز میں تول کے دی جائیں اللہ، تو پھر ہمارے دل پہ کیا بیتے گی۔ تو اس کے لیے جہیز کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یقیناً اپنی لخت جگر سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو آپ نے محبتوں سے، چاہتوں سے گھر سے رخصت کیا، لیکن بالکل نامی نرسا جہیز، ہم یہ نہیں کیسے بڑا پرتعیش جو ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سبق دیا ہے سورہ فرقان میں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ جو میرے خاص بندے ہیں ان کا ایک وصف یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اعتدال کے اندر وہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی سرکار قرآن پاک میں ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کرنے والے مبذرین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن صرف ناک رکھنے کے لیے یا اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے، یا جسے کہتے ہیں بلے بلے کروانے کے لیے وہ جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، تو وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ، تو اسراف سے بچنا ضروری ہے۔ خیر الامور اوسطھا، بے شک، سرکار نے فرمایا بہترین وہ کام وہ ہیں جو میانہ روی پہ مبنی ہو۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک باپ جو اپنے بچوں کو بہترین، بیٹی کو جو جہیز دے سکتا ہے وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ بے شک، جہیز سے گھر نہیں بستے، اچھے کردار و اخلاق سے بستے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں کوئی بہترین جو ورثہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، ترکہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، اس میں آپ نے فیکٹریوں کا اور بینک بیلنس اور دنیا کے مال و ثواب یا زمین و مربوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وہ نیک اور صالح اولاد ہیں، سبحان، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ہیں۔ بلکہ یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ اللہ سے تم دعا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں ہماری آل اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دیں اور ہمیں نیک لوگوں کا پیش رو بناؤ۔ یعنی جو ہماری اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، انسان قبر میں بھی چلا جائے، جب تک بچیاں بچے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، امانت دیانت صداقت کی راہ پہ چل رہے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا، کرنے والے کی طرح۔ تو اس میں پہلا یہی ہے کہ اعتدال کا راستہ۔ دوسرا اس میں عرض یہ ہے کہ بعض اللہ معاف فرمائے سود پہ وہ قرض لے لیتے ہیں۔ بعض تو کاروبار کے لیے سود تو ہر شکل میں اسلام کے اندر ممنوع ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹا دیتا ہے سود کو اور سودی کو، اور بڑھا دیتا ہے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ رسول کے خلاف اعلانی جنگ ہے۔ تو یہ جس طرح وہ ایک دودھ کی بھری ہوئی بالٹی ہو تو اس میں چند قطرے گندگی کے ڈال دیں، سارا پلید ہو جاتا ہے۔
اور وہ ناقابل استعمال ہو جاتے. تو اسی طرح رزق حلال میں اگر اس طرح کی رزق کی آمیزش کر دی جائے تو وہ سارا رزق اس سے بے برکتی کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اللہ رسول کی ناراضگی علیحدہ مل جاتی. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. تو یہ ایک مسنون دعا ہے. یہ میں نے عرض کرتا ہوں کہ کم از کم 3 تسبیحیں پڑھنا جو ہے وہ کسی عمل کے مستحکم ہونے اور ذکر کثیر کے زمرے میں آ جاتا ہے. واذکروا اللہ کثیر لعلکم تفلحون. تو یہ دعا کی جائے. ایک اور بھی مختصر دعا ہے کہ اللہم انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں پس گیا ہوں تو میری مدد فرما. تو وہ اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ مدد جو ہے وہ شامل حال ہوگی.